بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھئی آج کی کلاس جو 77 ہے کلاس نمبر، تو اس کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی کلاسوں میں بھی آپ کا خیر مقدم کیا جاتا رہا۔ دوستو، کل جو کلاس چلی تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی اسماء اشارات کیا ہیں اور کون سے ہیں، کیا کیا کلمات اور الفاظ ہیں جن کو اسماء اشارات کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو پھر بحث چلتی رہی۔ اس کے بعد ہماری کلاس کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ یہ جو اسم اشارہ ہے، جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ متعین کیے گئے ہیں، تو یہ جو اسم اشارہ ہے، تو اسم اشارہ میں اور اس سے پہلے والی جو کلاسیں چلیں ضمیر کے سلسلے میں، تو ضمیر جو پہلا مبنی تھا، مبنی کی پہلی قسم ضمیر تھی اور یہ دوسری قسم تھی، یہ دوسری قسم ہے جو چل رہی ہے۔ تو اس پہلے والی قسم میں یعنی ضمیر میں اور اسم اشارہ یہ جو دوسری قسم ہے مبنی کی، اس میں کیا فرق ہے؟ دوستو، بعض لحاظ سے زیادہ فرق ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ جو گفتگو چل رہی تھی دوستو کل کی کلاس میں کہ دیکھیے یہ جو اشارہ ہے جس کو اسم اشارہ کہا جا رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ذالکہ ہے، ذالکہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تو ایسے ہی ترجمہ ہوا کا بھی ہوتا ہے جس کا تعلق ضمیر سے ہے۔ تو پھر وہ جو ضمیر ہے ہوا، تو اس کے اور یہ جو ذالکہ اسم اشارہ ہے، اس کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو دوستو، ترجمے کے اعتبار سے بہت حد تک فرق ظاہر نہیں ہوتا، لیکن گہرائی میں جانے کے بعد تھوڑا سا ہم تأمل اور تفکر کرنے کے بعد ان کے درمیان، ان کے مابین فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو اسی فرق کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں نے بورڈ پر کل کی کلاس میں یہی الفاظ لکھے تھے کہ اشارے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بھئی ایک ہے اشارہ حسیہ، دوسرا ہے اشارہ ذہنیہ، بس یہ فرق ہے۔ ضمیر پھر اسم اشارہ دونوں کے درمیان یعنی ہوا اور ذالکہ، مثال کے طور پر ہوا اور ذالکہ، تو اس کے درمیان میں فرق یہی اشارے کا ہے۔ تو میں نے اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا کل کی کلاس میں کہ دیکھیے بھائی، یہ جو ضمیر ہوتی ہے، ضمیر تو اس کی وہ بھی ایک اشارہ رکھتی ہے، اور وہ بھی ایسا سمجھ میں آتا ہے اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ وہ کسی طرف اشارہ کر رہی ہے، پھر وہ کسی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ تو وہ جو اشارہ ضمیر کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کا تعلق ہے اشارے ذہنیہ سے، اس کو اشارے ذہنیہ کہتے ہیں۔ ضمیر کے اندر بھی جو اشارے کا مفہوم اور مطلب ہے، تو وہ اشارہ الگ ہے اور اس اشارے کو اشارے ذہنیہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ جو بھئی اسم اشارہ ہے، اسماء اشارات ہیں، تو ان کے اندر بھی اشارہ ہوتا ہے، تو اس اشارے کا تعلق اشارے حسیہ سے ہے۔ تو دوستو، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اشارے حسیہ کا کیا مطلب ہے اور اشارے ذہنیہ کا کیا مطلب ہے۔ دوستو، اشارے حسیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ کوئی شے ہے اور محسوس کی جا رہی ہے اور محسوس ہوتی ہے، یعنی مشار الیہ، ابھی وہ تعریف بھی ہم کو سمجھنا ہے کچھ حد تک۔ تو مشار الیہ جو ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ اگر محسوسات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، مطلب اس کا احساس ہو سکتا ہے اور اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیز کی طرف اگر اشارہ کیا جا رہا ہے ذالکہ کے ذریعے سے یا ھذا کے ذریعے سے، تو وہ اشارے حسیہ ہے۔ پھر اشارے ذہنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
وہ اشارے کا تصور اس کے اندر ہوتا ہے اور اشارے کی کیفیت پوری پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہوا کا لفظ ہے اور یہ ضمیر ہے، تو اس کے اندر بھی اشارے کا ایک مفہوم اور مطلب ہوتا ہے، لیکن اس اشارے کو اشارے حسیہ نہیں بلکہ اشارے ذہنیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ مفہوم ضمیر کے اندر کا جو اشارہ ہوتا ہے اس کی نشاندہی جو ہوتی ہے وہ ذہن کی طرف ہوتی ہے، محسوس کی جانے والی سامنے یا پیچھے کہیں پہ بھی محسوس کی جانے والی جو چیز ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دوستو میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ هذا القلم، تو یہ قلم، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قلم یا هذا قلم، یہ قلم ہے، تو یہ کے ذریعے سے میں اشارہ جو کر رہا ہوں تو یہ اشارہ جس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے وہ حسی چیز ہے، تو میرا اشارہ بھی وہ حسی ہوگا، مطلب یہ محسوس کی جانے والی چیز ہے، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے قلم، یہ پکڑنے میں آ رہا ہے قلم، تو اس طرح محسوس کی جانے والی چیز کی طرف میرا اشارہ ہو رہا ہے، تو اس کو کہیں گے اشارے حسیہ۔ پھر ایک ہے صاف نگاہوں سے یا دیگر احساسات سے محسوس کی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ذہن میں مفہوم کے طور پر پائے جانے والی چیز ہے اور ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہے، تو اس کی طرف اگر اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس کو اشارے ذہنیہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ ہوا کا لفظ ہے، تو اس کا تعلق ہے ضمیر سے، اس کی قسم ہم نے پڑھ لی، تو اس کا تعلق ہے ضمیر سے، تو اس کے اندر بھی جو ہوا کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہوا کا مطلب ہے وہ، تو یہ وہ کا اشارہ بھئی آیا کسی درخت کی طرف، کسی انسان کی طرف، محسوس کی جانے والی کسی چیز کی طرف ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ ہوا کے اندر جو وہ کا اشارہ ہو رہا ہے اور اس کا ترجمہ جو آ رہا ہے وہ، تو اس کا اشارہ ذہن میں پائے جانے والے مفہوم کی طرف ہو رہا ہے۔ وہ کا مطلب وہ چیز، وہ مفہوم، وہ مطلب، وہ مراد جو انسان کے ذہن میں موجود ہے، تو اس کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے ہوا کے ذریعے سے۔ لیکن جیسے ہی ہم هذا القلم بولیں گے یا ذالک قلم بولیں گے، ذالک کرسی بولیں گے، یعنی اسماء اشارات کا استعمال کریں گے، تو اسماء اشارات کی بناوٹ اور ان کا وجود اس لیے ہے کہ وہ محسوس کی جانے والی چیزوں کی طرف نشاندہی کریں، تو بس محسوس کی جانے والی چیزوں کی طرف جن الفاظ کے ذریعے سے نشاندہی کی جاتی ہے تو اس کو اشارے حسیہ کہتے ہیں اور ان الفاظ کو اسماء اشارات کہتے ہیں۔ پھر یہ جس لفظ کے ذریعے سے یا جن الفاظ کے ذریعے سے ذہن میں پائے جانے والے مفہوم کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے تو وہ ضمیر سے تعلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ دوستو یہ دو فرق کے طور پر یہ دو چیزیں میں نے آپ سے بیان کی اور عرض کی، تو ایک ہے اشارہ حسیہ، دوسرا ہے اشارہ ذہنیہ۔ تو جتنے اسماء اشارات ہوتے ہیں تو ان کی بناوٹ، پھر ان کا وجود اس لیے ہے کہ وہ محسوس کی جانے والی چیزوں کی طرف وہی اشارہ کریں، ان کے ذریعے سے محسوس کی جانے والی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پھر ضمائر جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نشاندہی کرنے یا اشارے کا تصور لیا ہوا ایک مفہوم ہوتا ہے، تو وہ جو اشارہ کرتے ہیں، ضمیر جو اشارہ کرتی ہے، ضمیر جو نشاندہی کرتی ہے کسی چیز کی طرف، وہ ذہن میں پائے جانے والے مفہوم کی طرف کرتی ہے۔ تو اس طرح بنیادی ایک فرق ہے اسماء اشارات میں اور ضمیروں میں، ایک فرق۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر یہ تعریف کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں اشارہ کی تعریف باضابطہ طور پر یہاں پہ لکھی گئی ہے، وہی وہ اس میں مبنی ہے، اس میں اشارہ جو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے هذا القلم جدید، یہ قلم نیا ہے۔ تو اس کل کی کلاس میں شاید میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ جو بھی ہے وہ مبنی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کو پہلے ہی کہہ دیں گے ہم جب تعریف کرنے کا وقت آئے کہ وہ اس میں مبنی ہے، کیونکہ یہ مبنی کی قسم ہے، تو جس کی قسم ہے تو اس کا نام لیا جانا ضروری ہوتا ہے، تو یہ اس میں مبنی ہے۔ پہلے تو یہ بات طے ہوگی کہ یہ اس میں مبنی ہے کیونکہ یہ مبنیات کی دوسری قسم ہے، یہ بھی بہترین قسم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پہ جو آگے جو لفظ ہے خاص طور پہ مشار الیہ،
مشارن الیہ کہیں یا مشار الیہ کہیں. تو یہ جو مشارن الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو مشارن الیہ کہتے ہیں. تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چیز اگر محسوس کی جانے والی ہے تو ہمارا یہ اشارہ کرنا وہ اشارہ حسیہ بنتا ہے. پھر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشارن الیہ بنتا ہے. تو یہ مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر دوستو جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور وہ محسوسات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے تو اس کا احساس کیا جا سکتا ہے دیکھ کر، پکڑ کر یا چھو کر. تو اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے تو ان کے لیے جو اس کے لیے جو اسم مقرر کیا گیا ہے مشارن الیہ پر دلالت کرنے کے لیے، مشارن الیہ ہونے کو بتانے کے لیے، تو جو بھی اس میں مبنی وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، بنایا گیا تو اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. تو مشارن الیہ ایک بہت بڑی اہم ترین چیز ہے، یہ بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے مشارن الیہ. بھائی مشارن الیہ نہ ہو، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا جانا ہے، وہ ہی موجود نہ ہو تو اشارہ کس کی طرف کریں گے؟ اشارہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو مشارن الیہ ہونا ضروری ہے. تو دوستو میں نے کل کی کلاس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہم بھائی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اپنے ایک دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، دل کے خیالات کو دوسروں کے سامنے ڈالنے کے لیے، اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم کھلے ناموں کا استعمال کرتے ہیں جس کو اسماء ظاہرہ کہتے ہیں، جیسے کہ فرید ہے، رشید ہے، آسمان ہے، زمین ہے، تالاب ہے، سمندر ہے، چاند ہے، سورج ہے، قلم ہے، کرسی ہے، کاپی ہے. یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں تو یہ کھلے نام ہیں. تو ان کو کہہ کر اور ان کا استعمال کر کے ہم اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں، پھر اپنی بات کو مقصد تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بات دوسروں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہے کھلے نام بول کر. دوسرا ہے دوستو کھلے نام بولنے میں بعض وقت تھوڑی سی قباحت محسوس ہوتی ہے، بار بار کھلا نام لیا جانا. جیسے کہ ضمیر کے سبق کے ابتدا میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے کسی کا نام بار لینا بعض وقت یہ اتنا زیادہ مناسب نہیں رہتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ابراہیم گھر میں داخل ہوا، ابراہیم کھایا، ابراہیم بیٹھا، ابراہیم باہر نکلا، ابراہیم چائے پیا، ابراہیم بازار گیا. تو اس طرح بار بار ایک نام کو ریپیٹ کرتے جانا یہ تھوڑا سا مناسب نہیں دکھتا ہے. تو اس لیے اس کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے دوستو؟ ایک دوسرا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ایک بدل ہوتا ہے. تو اسی اس میں ظاہر یعنی کھلے نام کے بدلے میں استعمال کیے جانے والے الفاظ کو ہی یا لفظ کو ہی ضمیر یا ضمائر کہتے ہیں. وہ ضمیر کا قصہ ختم ہو گیا دوستو. اس کے بعد یہ اس میں اشارہ شروع ہوا. یہ مبنیات کی دوسری قسم ہے، یہ بھی اہم ترین قسم ہے. تو بعض وقت ہوتا ہے کہ وہ ضمیر بھی استعمال کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں. ہم وہ کہہ کر یا تو کہہ کر، میں کہہ کر، ہم کہہ کر، تم دونوں کہہ کر، اس طرح ضمیر بھی استعمال کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں. ہمیشہ ضمیر بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو ایسے وقت جب زبان سے کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھلا نام ہم بولنے والے ہیں، نہ کوئی ضمیر استعمال کرنے والے ہیں نام کے بدلے میں، تو زبان نہیں چلانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں دوستو، اور بہت سارے وقت ایسا ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے کہ ہم زبان سے اس چیز کو سمجھا نہیں سکتے جتنا کہ ہم اشارے سے سمجھا جا سکتے ہیں. تو اشارہ بھی کسی چیز کو سمجھنے اور شناخت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اشارہ. تو اشارے سے ہم اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں، جس طریقے سے کھلے نام کے ذریعے سے، ضمیر کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ اسماء اشارات کو بھی مقرر کیا گیا، متعین کیا گیا. تو اشارہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. یہاں تک کہ دوستو اب میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے. دیکھیے فقہ میں، مطلب علم فقہ میں ابتدا میں مولوی اول کی کلاس میں پڑھائی جانے والی اور پڑھی جانے والی ایک بہت بڑی معتبر ترین کتاب جو امہات الکتب میں سے تعلق رکھتی ہے، بہت بڑی کتاب ہے. تو وہ فقہ میں ہے، علم فقہ میں. اس کا نام ہے المختصر القدوری، مختصر القدوری. تو قدوری کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. تو اس کے اندر کتاب البیوع کا آغاز ہوتا ہے، تجارت اور کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں وہ بیانات ہیں، اس سے آغاز ہوتا ہے. تو اس کے اندر دوستو جیسا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے ابھی کہ اس کے اندر بھی ہو بہو یہ لفظ استعمال ہوا ہے،
مشار الیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اس کے اندر یہ عبارت ہے کہ ولا اعواذ المشار الیہا لا يحتاج فی معرفت مقدارها فی جواز البیع. شاید میرا غالب گمان یہی ہے کہ اس طریقے کی ہی اس میں عبارت ہے. تو دیکھیں دوستو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولا اعواذ یہ دیکھیے یہ اعواذ پھر اس کے بعد آ رہا ہے لفظ دیکھیے مشار الیہا. یہ دیکھیے اس کے اندر ایک کاروباری نوعیت کو سمجھانا چاہتے ہیں. اس کے اندر قدوری کے اندر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسی عوضی چیزیں ایسی عوضی چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے لا يحتاج فی معرفت مقدارها ان کی مقدار کو ان عوضی چیزوں کی مقدار کو جاننے کے لیے ان کی شناخت کے لیے مطلب یہ ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور وہ چیز حسی ہے محسوس کی جانے والی ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی دکان پہ پہنچنے کے بعد اگر ہم وہاں پہ کھڑے رہ کر بھئی اچھا سا قلم لینا چاہتے ہیں تو ہم زبان سے تو کچھ بھی نہیں بولے, ہم نے کہا کہ یہ کتنے میں ہے. تو جب وہ قلم کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا یہ کہہ کر اشارہ ہاتھ سے کیا یا اشارے کا لفظ استعمال کیا یا اشارے کا لفظ استعمال نہیں کیا, اگر اشارے کا لفظ باضابطہ طور پر یہ وہ کہہ کر استعمال کر لیے ہم تو وہ ہوتا ہے مطلب کہ کھلم کھلا مطلب اشارہ لفظیہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم صرف ہاتھ سے اشارہ کر رہے یہ کا لفظ نہیں بولے یہ ایسا ہاتھ سے اشارہ کر کے ہم اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں تو یہ ہے اشارہ حکمیہ بولنے کے حکم میں آ جاتا ہے. بہرحال اشارہ کرنے کا بھی اور اشارے کے ذریعے سے اپنے دل کے دماغ کے خیالات کو اجاگر کرنے کا بھی بہت بڑا دخل ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی. تو روزمرہ کی زندگی میں اس کا بہت بڑا دخل ہے اشارے کا. تو اسی لیے تو دیکھیے قدوری جیسی کتاب کے اندر بھی جب وہ بیع وغیرہ کے مسائل بیان کرنے کا وقت آیا تو ابتدائی صفحے میں ہی یہ عبارت ہے. ابتدائی صفحے میں مشار الیہا کا لفظ آیا ہوا ہے. تو جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اب ان چیزوں کے سلسلے میں ان کی مقدار کتنی ہے, وہ کتنے کی ہیں, کس نوعیت کی ہیں, مقدار کیا ہے, اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لا يحتاج الى معرفت مقدارها فی جواز البیع جائز ہونے کے سلسلے میں اشارہ کر کے جب ہم کاروبار کر رہے ہوں تو چونکہ اشارے کا بہت بڑا کردار ہے اور بولنے کی طرح وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے تو لہذا اشارہ اور مشار الیہ یہ روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں اور یہ ہم اختیار کرتے رہتے ہیں. اس لیے دیکھیے فقہی مسائل میں بھی یہ الفاظ آئے بھی ہیں. اشارے کا بہت بڑا دخل ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تو بالکل اشارہ کر کے لینا دینا یہ سب بالکل جائز ہے. یہ سب بالکل جائز ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی شناخت پیدا کرتا ہے اشارہ. تو اسی لیے تو یہ بات بیان کی گئی. اب ایک ضمنی طور پر دوستو میرے ذہن میں آئی یہ بات, میں آپ کے سامنے اس کو رکھا. بہرحال مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ حسی ہو, محسوس کی جانے والی چیز ہو, ٹوپی ہو, گاڑی ہو, آسمان ہو, زمین ہو, پھل ہو, پھلار ہو, تو محسوس کیا جانے والی چیزیں ہیں, ذہنی چیزیں نہیں ہیں, عقلی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ مشار الیہ ہے. اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ مقرر کیے گئے ہیں حسیات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہی اسماء اشارات کہلائے جاتے ہیں, ان کو ہی اسم اشارہ کہا جاتا ہے. دوستو یہاں تک تو ہم پہنچے. دوستو آج میں تھوڑی چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے کل کی کلاس میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا وہ اسماء اشارہ تقریباً لکھے گئے تھے کہ ذا ہے, زانی ہے. اب زینی بھی اس کے تحت میں آتا ہے وہ اعرابی حساب سے, تو زانی کو لے لیتے ہیں. ذا ہے, زانی ہے, پھر اسی طریقے سے تا ہے, تہی سب آیا تو یہ ہے تا. پھر اسی طریقے سے دوستو تانی ہے, پھر اس کے بعد اولائی ہے. یہ
بھیا اصل اہم 5 اسماء اشارہ ہیں. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کل کی کلاس میں کہ دوستو ان الفاظ کے شروع میں کبھی ہا تنبیہ کا لگایا جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ہاذا، ہاذانی، ہادیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ بن جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دور کے لیے بتانا مقصود ہو، اشارہ کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں حرف خطاب کو بعد میں لگایا جاتا ہے. حرف خطاب کو بعد میں لگایا جاتا ہے، جیسے ذالکا یا ذاکا، تو کا لگ گیا، ذاکا جیسے مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے ذاکا، تو ذالکا. تو یہ جو کا لگایا جاتا ہے جس کو حرف خطاب کہا جاتا ہے، تو تثنیہ، واحد، جمع وغیرہ کے فرق کو، مؤنث اور مذکر کے فرق کو واضح کرنے کے لیے وہ جو کا حرف خطاب لگایا گیا تو اس کو بھی مختلف طریقے سے حسب ضرورت، حسب مقام اس کو تبدیل کر کے بولا جاتا ہے. تو دیکھیے بھائی اصل میں یہ تو حرف خطاب ہیں، تو اصل اس میں اشارہ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ فرمایا یہ ذا ہے، ہر جگہ ذا آ رہا ہے. پھر یہ دیکھیے زانی ہے اصل، تو ہر جگہ زانی آ رہا ہے. پھر تا ہے، ہر جگہ تا آ رہا ہے. تانی ہے تو یہ ہر جگہ تانی آ رہا ہے. پھر الائی ہے تو ہر جگہ الائی آ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ مل کے حرف خطاب آ رہا ہے. وہ حرف خطاب کبھی واحد آ رہا ہے، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، کبھی مؤنث، کبھی مذکر، اس طرح الگ الگ تبدیل ہو رہا ہے. تو اس طرح حرف خطاب ذا کے بعد یا زانی کے بعد یا تا کے بعد، تانی کے بعد، الائی کے بعد جو حرف خطاب لگ کے آتا ہے، ان 5 کے ساتھ، وہ اصل بنیادی جو اس میں اشارہ ہیں ان 5 کے ساتھ جو حرف خطاب لگ کے آتا ہے مختلف شکلوں میں، مختلف طریقے سے، تو ان کی پوری کل تعداد جو ہے وہ اس طرح 25 کی ہوتی ہے. یہ 25 کی تعداد ہوتی ہے. تو 25 کی تعداد دیکھیے، ابھی میں گنتا ہوں تو دیکھیے ابھی تعداد کتنی ہو رہی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. یہ تو 30 ہے، یہاں تعداد تو 30 کی ہے. تو میں ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ 25 کی تعداد ہے. تو دیکھیے میں ابھی پھر دوبارہ گنتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. یہ 20 کی تعداد ہو گئی. بھائی یہ ہے 21، پھر یہ 22 23، یہ 24، یہ 25 کی تعداد. اس میں کیا کر رہا ہوں دوستو، اس سے پہلے بھی کسی کلاس میں ایسی بات ہوئی تھی. یہ جو ضمائر ہوتے ہیں، ضمیریں، تو ضمیریں 70 بھی ہوتی ہیں، ان کی تعداد 70 بھی بتائی گئی، 60 بھی بتائی گئی. تو وہاں میں نے عرض کیا تھا دوستو، کیونکہ بعض ضمیریں صورت شکل میں بالکل ایک جیسی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ذاکا کے بعد ذاکما ہے، ذاکما یہاں پہ بھی ہے مؤنث میں. اسی طریقے سے یہ تثنیہ کی جو ضمیریں آتی ہیں وہ ڈبل ہیں، صورت شکل میں تو ایک جیسی ہیں. تو صورت شکل میں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ان کو ایک ہی شمار کیا گیا. مقررات کو نکالنے کے بعد وہ 70 ضمیریں جا کر 60 ہو جاتی ہیں. 70 کہنا بھی درست، 60 کہنا بھی درست. دوستو یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ جو حرف خطاب آ رہا ہے، حرف خطاب کا، کما وغیرہ، ذا کے ساتھ، اس میں اشارہ کے ساتھ مل کر، تو یہ جو حرف خطاب داخل ہونے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تعداد 25 ہے تو یہ بھی صحیح ہے. پھر یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی ان کی تعداد 30 ہے تو یہ بھی بات درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 25 جب ہم کہہ رہے ہیں تو تثنیہ کی جو ضمیریں ہوتی ہے، تثنیہ کی جو حرف خطاب ہیں، تو ان کو ایک سمجھا جا رہا ہے. پھر 30 کہنے کی صورت میں وہ ہر ایک کو الگ الگ گردانا جا رہا ہے، الگ الگ شمار کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ان کی تعداد 30 ہوتی ہے. تو لہذا یہ 30 ہو یا 25 ہو، بہرحال مطلب اتنی زیادہ مقدار میں ذا کے ساتھ، دانی کے ساتھ، تا کے ساتھ، تانی کے ساتھ، الائی کے ساتھ مل کے آنے والے حرف خطاب ہیں، یہ حروف خطابات. تو دوستو اس طرح اگر وہ ہا لگایا جائے
ذات سے پہلے ہا لگا کر جب استعمال کیا جا رہا تو ان کی تعداد صرف 5، لیکن حرف خطاب بعد میں جو لگایا جاتا ہے کاکم آکم، تو ایسی صورت میں ان کی تعداد ہو جاتی ہے 25 یا 30۔ مقررات کو نکال دیا جائے تو پھر وہ 25، مقررات کو شامل کر کے بات کی جائے تو ان کی تعداد ہو جاتی ہے لگ بھگ 30۔ تو اس طرح یہ بات آپ کے سامنے میں نے ابھی عرض کی۔ تو بہرحال دوستو، اشارے حسیہ اور ذہنیہ کے سلسلے میں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اسماء اشارات، پھر وہ جو بعض ضمیریں ہیں ان کے درمیان میں کیا فرق ہے، اس کی بھی کسی حد تک وضاحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، آج کی کلاس ہم اسی گفتگو پر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔